أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے تمہارے پاس جلدی مچا رہے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے کتنی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رب لوگوں کو سے باوجود ان کی زیادتیوں کے درگزر کرتا رہتا ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ تمہارا رب سزا دینے میں بڑا سخت ہے۔ یہ سورہ رعد کی 6 آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں بھی کفار اور منکرین کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اس میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ منکرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور آپ کی تکذیب کرتے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار۔ انہیں یقین نہیں تھا کہ آخرت اور حشر و نشر، جزا و سزا کا بھی کوئی قانون ہے۔ ان تمام باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈراتے اور عذاب کی وعیدیں سناتے، تو کہتے کہ اچھا، اگر آپ سچے نبی ہیں اور آپ نے یہ عذاب کا ہم سے جو تذکرہ کیا ہے، تو ہم آپ کی چونکہ تکذیب کر رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو پھر یہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا؟ اور یہ عذاب اگر آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا، یہ مطالبہ کرتے۔ یعنی یہ بدبختوں کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عافیت کی جو مہلت عطا فرمائی تھی، وہ عافیت کی مہلت سے پہلے ہی عذاب مانگ رہے ہیں، جبکہ عذاب تو آنے ہیں اور آ کر رہے گا۔ انہیں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا کہ لوگ اس کی دعوت کو قبول کر کے خیر کی طرف لپکیں۔ بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے پیغمبر کو بھیجا، مگر ان منکرین کا حال یہ ہے کہ وہ خیر سمیٹنے کے بجائے شر کو دعوت دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس عذاب کی تم دھمکی دے رہے ہو وہ آ کیوں نہیں جاتا؟ اس طرح وہ خیر سے اپنے آپ کو محروم رکھ کے عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں ان کی غلط ذہنیت کا تذکرہ کیا گیا، اس پر ان کی گرفت کی گئی، اور بتایا گیا کہ عذاب تو اس سے پہلے بھی قوموں پر آ چکا ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، یہ آتا رہا ہے تمہارے قریب، تمہارے قرب و جوار میں۔ تم دیکھ سکتے ہو کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کا کیا حشر ہوا، اور کیسے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اس کے باوجود تم عذاب کا مطالبہ کر رہے ہو۔ نے اللہ تعالیٰ لوگوں کو غلط روی اور ان کی زیادتیوں کے باوجود دنیا میں ان کو فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد اسی آیت میں تمہارا رب لوگوں سے باوجود ان کی زیادتیوں کے درگزر کرتا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کو یہ مہلت ملی ہوئی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے، اصلاح کر کے سنبھل جائے، سنبھلنے کا موقع دیا گیا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصلاح نہ کریں تب بھی ان کو سزا نہ دے گا، نہیں، بلکہ اگلی آیت میں اس کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ لوگوں کو مہلت پر مہلت دیتا ہے، جس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ سورہ شورى میں بھی فرمایا کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کَثِیر، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں وہ تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہیں، اور اس میں سے بہت سوں کو تو ہم معاف ہی کر دیتے ہیں، کچھ ہی پر تمہاری پکڑ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا سورہ فاطر 22ویں پارے میں۔ اگر ہم جو ہے زمین پر چلنے پھرنے والوں کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑنا شروع کر دیں تو پھر زمین پر چلنے پھرنے والا ایک بھی نہ بچے گا، کیونکہ سب گنہگار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو مہلت پر مہلت ملتی ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقررہ ہم نے مقرر کر کے رکھ دیا ہے، اس لیے ان کو مہلت دی جاتی ہے، لیکن وہ مہلت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، یہ ان کے لیے خیر نہیں بلکہ
شر ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور ان کے رب کی طرف سے ان کو جو مہلت دی گئی ہے وہ رب کی رحمت اور مغفرت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ رب شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ درگزر ہی کر دے گا اور وہ ان کو سزا نہیں دے گا، بلکہ سزا بھی دے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، فرمایا سورہ ہجر 14 پارے میں۔ یہ فرما دو اے نبی، ان لوگوں کو بتا دو، یہ خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سخت عذاب دینے والا بھی ہوں، دردناک عذاب۔ یعنی دونوں صفتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے، یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی صفتیں ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ جب معاف کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے معاف کیا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دی جاتی ہے اصلاح کرنے کے لیے، اور اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے رجوع نہیں ہونا چاہتا، اور اپنی گناہوں پر نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا، تو پھر اس کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر مہلت کے ختم ہو جانے کے بعد اس کے لیے سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کے ساتھ ساتھ عزیز، یعنی جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، عزیز ذو انتقام بھی ہے۔ ایسی صفتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ وہ سخت ترین پکڑنے والے ہیں گناہوں سے باز نہ آنے والوں کے لیے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ۔ کافر کہتے ہیں اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ اے پیغمبر، تم تو بس خبردار کرنے والے ہو، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔ اب پھر یہ مطالبہ کیا جاتا کہ عذاب بھیجنے کا وعدہ کر رہے ہیں آپ، عذاب نہیں آ رہا ہے، ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اوپر یہ فلاں اور فلاں اور فلاں معجزہ دکھلا دو، دکھلا کے بتا دو، تو پھر ہم مان لیں گے آپ کی نبوت اور رسالت کو کہ واقعی میں آپ سچے نبی ہیں۔ اس قسم کے بےہودہ قسم کے مطالبات شروع سے کفار کرتے آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتے ہیں تاکہ ان کی نبوت کی سچائی کی دلیل ہو۔ وہ معجزات دو قسم کے ہوتے تھے، ایک غیر حسی، دوسرے حسی۔ غیر حسی جو معجزات ہوتے تھے وہ خود بخود اللہ تعالیٰ بن مانگے کہ ایسے ہی عطا فرماتے تھے اپنے نبیوں کو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے گئے تھے، لکڑی کا، اور ہاتھ جب آپ ڈال کر نکالتے اپنے بازو میں تو وہ چمکتا ہوا نظر آتا۔ ایسے ہی دیگر نبیوں کو بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کئی ایک معجزات عطا فرمائے گئے تھے، کئی ایک معجزات، ہزاروں معجزات تھے۔ اور پھر قرآن خود ایسے ہزاروں معجزات پر مشتمل ہے کہ ایسا عاجز کر لینے والا کلام اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ جس کی ایک صورت بھی بنا لانے سے قاصر ہے کفار۔ ان کو یہ چیلنج دے دیا گیا تھا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی انسان ہو، تم اس طرح کا کوئی کلام لا کر دکھا دو، لیکن کوئی نہیں لا سکا، اس وقت بھی نہیں، اب بھی نہیں، اور قیامت تک بھی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ایسا نہیں کر سکتے تم لوگ، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے ایسا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائے گئے تھے جو غیر حسی تھے، لیکن کچھ ایسے معجزات جو قوم مطالبہ کر رہی تھی اس قسم کے کہ جو حسی معجزات تھے، تو اس کے لیے تعلق سے کہا گیا کہ معجزات کا دکھلانا اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے اور اختیار میں ہے۔ معجزات دکھلانے کا کام نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں اس کو دکھلا دیتے ہیں۔ اس قسم کے جو معجزات کا مطالبہ جو کیا گیا تھا، ایک لمبی چوڑی فہرست سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اقوال کو پیش کیا کہ کیسے معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ الْأَرْضَ مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ۔ یعنی اس قسم کے معجزات یہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے آپ اس زمین سے چشمے بہا دیے، تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لک جنت من نخیل وعنب، اور یہ ہو کہ آپ کے لیے ایک باغ ہو جس میں جو
کھجور بھی ہو اس میں اور انگور بھی ہو جس سے آپ کھائیں پیئے، اور آسمان کے ٹکڑے آپ ہمارے اوپر گرا دیجئے، آسمان سے اللہ اور فرشتے آ جائیں، یا آسمان سے آپ کوئی لکھی ہوئی کتاب لا کر ہمیں دکھا دیجئے، آپ سیڑھی لگا کر چڑھ جائیے اوپر، اس قسم کی بےہودہ قسم کے مطالبات، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی ہم نہیں مانیں گے۔ لکھی لکھائی کتاب بھی اگر آپ لا کے بتا دیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس وقت بھی ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے کہہ دیے کہ آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، بے عیب ہے، اور میں تو جو ہے ایک بشر ہوں اور ایک رسول ہوں، مجھ کو جو ہے اتنا ہی کام دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام میں پہنچا دوں، مجھے جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور میں انسان ہوں، میرے پاس یہ سب اختیارات نہیں ہیں، تم جن جن چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو وہ مطالبات مجھ سے تم مت کرو، کیونکہ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو پھر وہ معجزات دکھلا دیتے ہیں، میں تم کو نہیں دکھا سکتا۔ انما انت منذر فرمایا، اے پیغمبر آپ تو بس خبردار کرنے والے ہیں، یعنی آپ کو بھیجا اسی لیے گیا ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں نہ ماننے کی صورت میں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے، بتایا ہے کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو بھیجا، مطلب یہ ہے کہ بڑی بڑی بستیوں میں، جیسا کہ اس سے پہلے سورہ یوسف میں بھی یہ بات آ رہی تھی، وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فرمایا، یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں وغیرہ میں جو ہے نہیں بھیجا، جنگلوں میں نہیں بھیجا، بلکہ بڑے بڑے شہروں اور بستیوں میں بھیجا، اور پھر کبھی ضرورت پڑی تو وہ پیغمبر اپنے اپنے قاصدوں کو بھی بھیجے، دوسری طرف روانہ کیے، جیسا کہ سورہ یاسین میں جو ہے اس کا تذکرہ آیا کہ ایک پیغمبر نے اپنے قاصدوں کو بھیجا، دو کو بھیجا تو دو کو جو ہے لوگ نہیں مانے تو تیسرے کو اس کی تائید کے لیے بھیجا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِالثَّالِثِ فرمایا کہ تیسرے کو بھی بھیجا، تو یہ نبیوں نے بھی اپنے قاصدوں کو بھیجا کہیں پر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے رسولوں کو بستیوں میں بھیجا جہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے سامان کیا گیا۔ تو اس طریقے سے فرمایا گیا کہ آپ بھی جو ہے ان کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جس طرح پچھلی قوموں کی طرف ان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے، اسی طرح تم کو بھی اے پیغمبر ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، لہٰذا تمہارا کام غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چوکا دینا ہے، ان کو ہدایت کا راستہ دکھلا دینا ہے، ان کو خدا کی راہ دکھا دینا ہے، ان کے مطالبات کو پورا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، لہٰذا جن جن معجزات کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہہ دو کہ یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، تم ان کو خاطر میں نہ لاؤ۔ واضح رہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عربوں کی طرف نہیں تھی، بلکہ ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تھا، اور ساری اقوام کے لیے آپ ہی نبی ہیں، قیامت تک آئے اور کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ ہی کو جو ہے نیا نبی بنایا گیا، اس کے بعد کوئی نئے نبی اور رسول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس میں نبوت کے خاتمے کا بھی تذکرہ، اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ ساری لوگوں کے لیے ہم نے جیسا کہ ہدایت دینے والا بھیجا تھا، پیغمبر بھیجا تھا، ویسے ہی آپ کو بھی بھیجا گیا ہے، لہٰذا آپ اپنا کام کرتے رہیے، اللہ کا پیغام پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے، لوگوں کو معجزات دکھانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، نہ ہی آپ کے اختیار میں ہے، نہ ہی آپ کے قبض قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں ان کو دکھاتے ہیں۔ یہ معجزات کا جو مطالبہ کر رہے ہیں، یہ معجزات دکھانے کے بعد بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔